ایک کسان اور جادوئی برتن کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک کسان تھا جس کا نام عادل تھا۔ ایک دن وہ بہت ناخوش اپنے کھیتوں میں چلا گیا کیونکہ موسم گرما ہونے کے باوجود بھی اس کے کھیت میں کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی۔ وہ بہت مایوس تھا۔ اوہو، میرے کھیت میں آج بھی کوئی فصل نہیں آئی، اب میں کیا کروں گا؟ اگر میں بادشاہی میں فصلیں نہیں پہنچا سکا تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ پھر ایک دن جب عادل اپنے بنجر کھیتوں میں کھدائی چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس کا بیلچہ ایک سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بولا، وہ کیا ہے؟ جیسے ہی وہ کھودتا رہا اسے احساس ہوا کہ یہ ایک برتن ہے۔ ایک برتن میرے کھیت میں کیا کر رہا ہے؟ اور وہ بھی اندر سے خالی ہے۔ عادل بہت ناخوش تھا کہ اس نے بغیر کسی صلے کے اتنی محنت خرچ کر دی۔ اس نے برتن میں کدال ڈالی اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اس نے گھر واپس جانے کے لیے کدال لینا چاہی تو تب اسے معلوم ہوا کہ برتن میں 100 اور کدالیں ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی کدال تھی۔ عادل نے کدال سے بھرا برتن خالی کیا اور اس بار اس نے بیلچہ ڈال دیا، لیکن یہ کیا؟ مزید 100 بیلچے فوری طور پر برتن میں نمودار ہوئے۔ آہا، یہ برتن تو جادوئی برتن ہے، کس نے سوچا ہوگا؟ عادل حیران بھی تھا اور بہت پرجوش بھی۔ وہ برتن سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ اس نے جوش سے برتن میں ایک مرغی کا انڈا ڈالا اور اس برتن میں چھوڑ دیا۔ جلد ہی برتن انڈوں سے بھر گیا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ ہا 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 ہا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ پھر اس نے اپنا ایک سیب اور ڈبل روٹی برتن میں ڈالے۔ جادوئی برتن نے عادل کو بہت سارے سیب اور روٹیاں ڈبل کر کے دے دیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے اپنے بنجر کھیت میں کام نہیں کرنا پڑے گا، میں ان کثیر مصنوعات کو کنگڈم مارکیٹ میں فروخت کر سکتا ہوں۔ اس طرح ہر روز عادل برتن کا کثیر مال مارکیٹ میں لے جاتا اور ہر روز ایک نئی چیز آزماتا۔ کسی دن کپڑے، کسی دن سبزیاں اور کسی دن پھلیاں بیچتا۔ وہ اس جادوئی برتن میں جو کچھ بھی ڈالتا وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا۔ دوسرے دکاندار اس کی کامیابی پر رشک کرتے تھے اور انہوں نے عادل کی شکایت بادشاہ کے ایک سپاہی سے کی۔ اگلے دن سپاہی چپکے چپکے عادل کا پیچھا کرنے لگا اور وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ عادل نے حسب معمول جادوئی برتن لیا اور بازار میں بیچنے کے لیے ایک چوزا برتن میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سینکڑوں چوزے برتن سے باہر نکل آئے۔ اب یہ سب دیکھ کے سپاہی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ عادل کے گھر کے ارد گرد 100 چوزے دوڑ رہے تھے، جبکہ ایک چوزا حادثاتی طور پر برتن میں گر گیا جس سے دوسرے 100 چوزے پیدا ہوئے۔ کوئی چوزا عادل کے سر پر، کوئی کرسی کے نیچے اور کوئی کھانے کی پلیٹ میں بھی موجود تھا، یوں کہ ہر طرف چوزے ہی چوزے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کے سپاہی فوراً گیا اور بادشاہ کو بتایا جو کچھ بھی اس نے عادل کے گھر دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ عادل اور اس کے جادوئی برتن کو فوراً اس کے پاس لایا جائے۔ عادل بادشاہ کے سامنے گیا اور بادشاہ نے اس سے سلطنت کے خزانے کے لیے برتن چھین لیا۔ عادل بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا، اب میں اس جادوئی برتن کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ میری دولت کو بڑھا دے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ جادوئی برتن کے قریب پہنچا اور اس میں جھک گیا۔ میرے بادشاہ، برائے مہربانی احتیاط کیجیے، عادل نے کہا، لیکن اسی وقت بادشاہ اچانک پھسل گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا برتن میں گر گیا۔ اوہ نو! بادشاہ برتن میں گر گیا۔ چند منٹوں میں 100 اور بادشاہ ہال میں جمع ہو گئے۔ سپاہی یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہوئے کہ وہ اب کس کا حکم مانے۔ تمام بادشاہ تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ہر ایک حقیقی بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ میں اصلی بادشاہ ہوں، نہیں میں ہوں، میں حقیقی بادشاہ ہوں، چپ رہو، میں بادشاہ ہوں۔ یوں سب ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔
جب عادل کو معلوم ہوا کہ جادو کا برتن کتنا خطرناک ہے تو وہ اس الجھن کے عالم میں چپکے چپکے سے محل سے باہر نکلا اور اپنا برتن بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ سیدھا ایک چٹان پر گیا اور جادوئی برتن کو چٹان سے پھینک دیا۔ برتن ٹکڑوں میں بٹ کر غائب ہو گیا۔ برتن کے ٹوٹتے ہی سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ اس دن سے عادل کھیت میں پھر سے فصلیں اگانے لگا، اور عادل سمجھ گیا کہ زمین جادو سے نہیں بلکہ محنت سے زرخیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے کھیت میں بہت محنت کرنے لگا اور یوں وہ ہمیشہ دولت مند رہا۔